ترمذی شریف میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے، ودخل المسجد، اور مسجد میں داخل ہوئے، وابو بکر وعمر احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، اور مسجد میں داخل ہوئے اور اس حال میں داخل ہوئے کہ دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حدیث میں آتا ہے وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے تو دائیں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بائیں ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا۔ اس حالت میں جب مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ مسکرائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں مسکرائے ہو، تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد میں داخل ہوئے ہو، آپ کے دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہیں، اور ہمیں یہ منظر بہت پیارا لگا، بڑا دلکش منظر تھا، اس وجہ سے ہم مسکرائے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں میں تمہارے درمیان کتنی دیر مزید رہوں۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں تمہارے درمیان کتنے دن زندہ رہوں۔ فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کو اپنا لیڈر ماننا ہے۔ ایک اور حدیث ترمذی شریف میں ہے، یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا لہو وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، ہر نبی کے دو وزیر زمین پر ہوتے ہیں۔ فاما وزیرایا من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل، میرے دو وزیر آسمانوں پر جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ابو بکر و عمر، میرے دو وزیر زمین پر ابو بکر اور عمر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ کون سے بوڑھے؟ من الاولین والآخرین، پہلے بھی جتنے بوڑھے آئے اور بعد میں بھی جتنے بوڑھے آئیں گے، ان تمام بوڑھوں کے جنت میں سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے، الا النبیین والمرسلین، لیکن انبیاء اور رسولوں کے سردار نہیں ہوں گے۔ اس حدیث پر غور کرنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے، جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ اس پر ایک سوال ہوتا ہے، جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، سارے وہاں پر جوان ہوں گے، تو یہ ابو بکر اور عمر کن جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے؟ ایک لطیفہ ذہن میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں جاؤں گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے، جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو بوڑھیا رونا شروع ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے، سارے جوان ہوں گے، بوڑھے بھی جنت میں جائیں گے لیکن جوان ہوں گے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر اور عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، تو بوڑھا تو جنت میں کوئی ہوگا ہی نہیں، تو یہ کن جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی بوڑھے 50 سال سے زائد عمر دنیا میں پائی ہے اور وہ جنت میں جائیں گے جمع ہو کر، لیکن ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ کہولت سے، اور کہولت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عمر 50 سال سے زائد ہو جائے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت میں جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو بوڑھے جمع ہو کر جائیں گے جنہوں نے دنیا میں 50 سال سے زائد عمر پائی ہے، وہ جنت میں جائیں گے جمع ہو کر، لیکن ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ دونوں حضرات یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر نوجوانی میں 50 سال سے کم عمر پائی ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ان کی عمر 60 سال تھی، 59 سال تھی، 60 سال تھی، 61 سال تھی، مختلف روایات کے مطابق یہ کہولت کی عمر پا کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان کی شہادت جب ہوئی ہے تو یہ کہولت کی عمر پا چکے ہیں، 50 سال سے زائد عمر پا چکے ہیں۔ اب یہ جنت میں جائیں گے، لیکن ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکرین و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے، من الاولین والآخرین، پہلے بھی جتنے لوگ بوڑھے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے، بعد میں آنے والے جتنے بھی بوڑھے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے، الا النبیین والمرسلین، صرف انبیاء اور رسولوں کے سردار نہیں ہوں گے، باقی جتنے بھی بوڑھے ہیں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي،